میرے والد ایک ذمہ دار تھے، نازک مزاج تھے، جاگیردارانہ مزاج تھے۔ وہ کہتے پتر میرے کو بستر نہیں چمدے، میں نہیں یہ چاہ سکتا۔ تو جب یہ ہماری ذمہ دارہ خصوصی جماعت بنی تو اس میں انہوں نے چلہ لگایا کہ بھئی یہ کام ٹھیک ہے، تو وی آئی پی چلہ لگایا، زندگی میں ایک چلہ لگایا، اور اس کے بعد کبھی ذمہ دارہ جماعت کے ساتھ 1 دن 2 دن 3 دن زیادہ زیادہ ہفتہ واپس آ گئے واپس آ گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ میت جو خواب میں کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے میری بخشش ہو۔ تو میں نے پوچھا آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا مقربین کے ساتھ۔ میں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ ان کی تبلیغ کا لیول سن لیا نا، زندگی میں صرف ایک چلہ لگایا تھا، صرف ایک چلہ، اور وہ بھی وی آئی پی چلہ تھا۔ یہ اب ادھر میرے کو بستر نہیں چمتا، میرے کو بستر نہیں چمتا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے انہوں نے ایسے قریب ہو کر، میرے قریب ہو کر کہا بیٹا اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ اور تبلیغ زندگی میں ایک چلہ تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ زندگیاں لگائے بیٹھے ہو، کیا کیا کچھ کیے بیٹھے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کی بڑی قیمت ہے۔ جو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 55 سال سے چل رہا ہے، 15 سال سے چل رہا ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہوا ہے تو چل رہا ہے۔ لہذا بھائیو لب کو شائی نہ کرو کسی کے کہ اس کا تو یہ ہو گیا، اس کا تو یہ ہو گیا، یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو ایسا ہو۔ اور شکر کے نفل پڑھو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعوت کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا تو اپنے نبیوں کو دیتا۔ ایک یقین ہے اللہ والا، کلمے والا جو ہم روزانہ سنتے ہیں، ایک یقین ہے محنت کا یقین۔ محنت کا یقین وہ کیا ہے کہ جس کام میں اللہ نے مجھے لگایا ہے نا، ہدایت اسی سے آئے گی۔ لیکن ایک میں نے احتیاط بتا دی کہ یہ جو دعوت کی شکل ہے یہ حرف آخر نہیں ہے۔ امت میں بہت سے مصلحین دعوت کا کام مختلف شکلوں میں کر رہے ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت اذان دینے والے نے ایک ڈاکو کی زندگی بدل دی۔ اذان خود دعوت ہے، اذان خود دعوت ہے۔ ایوری کوسٹ کے ایک افریقن آئے، جب میں ریمنڈ میں عربوں کی تشکیل میں ہوتا تھا، کچھ 6.25 فٹ کا، مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی تھے۔ میں نے کہا آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کہنے لگا میں مالی گیا باسکٹ بال کا میچ کھیلنے، تو میں ایک سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو میں سننے، جب تک میں سودا لے رہا تھا وہ میرے کانوں میں آواز آتے 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 میرا دل کھچ گیا۔ تو میں نے دکاندار سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ انہوں نے سب کو میوزک، انہوں نے کہا یہ کون گا رہا ہے؟ تو دکاندار نے کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ ہماری ہولی بک ہے۔ کہنے لگا تم یہ کیسٹ مجھے دے سکتے ہو؟ میں نے کہا لے جاؤ۔ کہ میں وہ کیسٹ لے کر آیا، ساری رات ریوائنڈ کر کر کے سنتا رہا، مجھے اتنی اچھی لگی، صبح میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو دعوت کی بے شمار شکلیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہم اللہ کے فضل سے کہیں گے پورے یقین کے ساتھ کہ جو نفع اس شکل سے امت کو جا رہا ہے اور کسی راستے سے نہیں جا۔ جنگلوں میں ابھی بھائی عبدالقیوم صاحب بتا رہے تھے کہ 500 جماعتیں پیدل اس وقت چل رہی، کون پیدل جاتا، کون دھکے کھاتا۔ ہم ملاوی میں تھے، 2015 میں میرا چلہ لگا 8 ملکوں میں، سارے غریب ملک۔ تو پتہ چلا لاہور کی جماعت ہے جو گاؤں میں چل رہی، مستورات کی۔ تو ساتھی 2 گئے 3 گئے نصرت کے لیے، واپس آئے تو ان کے چہروں کے تاثر بدلے ہوئے تھے کہ اتنا متاثر ہو کر آئے تھے کہ کہا ہماری جو جماعت ہے وہاں لاہور کی مالدار فیملیاں، سب مالدار گھرانوں کے 2 کنال کے گھروں میں رہنے والے، 1 کنال کے گھر میں رہنے والے، اور یہاں گاؤں میں 1 کمرہ ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ خواتین کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہر خاتون الٹی کر رہی ہے بدبو کی وجہ سے۔ کس نے ان کو وہاں بٹھایا؟ کون سا پیر ہے جو مریدوں کو اس طرح تیار کر دے؟ کون سی تحریک ہے جو کارکنوں کو اس طرح تیار کرتی؟
یہ اس میرے نبی کی مبارک محنت کا معجزہ ہے کہ پلے